الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق، وصعدوا في معرج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام شرح تہذیب کا درس بفضلہ تعالی جاری ہے۔ آج کا درس وقد یصرح بکیفیت النسبہ فموجہۃ وما بہ البیان جہہ والا فمطلقۃ۔ آج کے درس میں موجہہ کے بارے میں گفتگو ہونی ہے۔ قضیہ موجہہ کسے کہتے ہیں؟ جہت کسے کہتے ہیں؟ قضیہ مطلقہ کس چیز کا نام ہے؟ مادہ قضیہ کیا چیز ہے؟ موجہہ بسیطہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں مصنف و شارح یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں آج کے درس میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے ما سبق سے کہ قضیہ کے 3 اجزاء ہیں۔ سر دست میں قضیہ ملفوظہ کو لے رہا ہوں، معقولہ کو نہیں۔ تو قضیہ کے 3 اجزاء ہیں: موضوع، محمول، نسبت حکمیہ، جس پر دلالت کرنے والا لفظ رابطہ کہلاتا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ موضوع کا اپنا واقعی وجود ہے، اسی طریقے سے محمول کا اپنا واقعی وجود ہے، اسی طریقے سے نسبت کا بھی اپنا واقعی وجود ہے۔ یہ جو میں واقعی بول رہا ہوں، مراد یہ ہے کہ نفس الامر میں، واقع میں ان کا وجود ہے۔ اب واقعی وجود اور فرضی وجود، واقعی وجود اور ذہنی وجود اور لفظی وجود۔ سب سے پہلے ہم واقعی وجود کو دیکھیں۔ مثال کے طور پر آپ کا جناب محترم نفس الامر میں وجود ہے، آپ کا ایک واقعی وجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کے وجود کا اعتبار کرے گا، آپ کے وجود کو مانے گا، آپ کے وجود کو فرض کرے گا،
تب آپ کا وجود ہوگا، یعنی آپ کا وجود معتبر کے اعتبار، فرض کرنے والے کے فرض کرنے پر موقوف نہیں ہے۔ آپ کوئی اعتبار کرنے والا آپ کے وجود کا اعتبار کرے یا نہ کرے، مانے یا نہ مانے، بہرحال نفس الامر میں آپ کا اپنا وجود ہے، یہی وجود واقعی ہے۔ تو موضوع کا اپنا واقعی وجود ہے، محمول کا اپنا واقعی وجود ہے، اسی طریقے سے نسبت حکمیہ کا بھی اپنا واقعی وجود ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ ہمارا قول الانسان حیوان، موضوع انسان ہے، محمول حیوان ہے، انسان کا نفس الامر میں وجود ہے جو موضوع ہے، اور حیوان کا بھی نفس الامر میں وجود ہے جو اس قضیہ میں محمول ہے۔ اسی طریقے سے نسبت حیوان الی الانسان جو اس قضیہ میں ہے، الانسان و حیوان، کہ آپ نے حیوان ہونے کی نسبت کی انسان کی طرف، یہ نسبت حیوان الی الانسان۔ تو جس طریقے سے موضوع یعنی انسان، جس طریقے سے محمول یعنی حیوان کا نفس الامر میں وجود ہے، اسی طریقے سے نسبت حیوان الی الانسان کا بھی واقع میں وجود ہے۔ تو وجود واقعی کو آپ نے سمجھ لیا۔ اس گفتگو سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہر قضیہ میں ایک نسبت ہوتی ہے بلا شبہ، نہ ہو تو قضیہ ہی نہیں۔ تو یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہر قضیہ میں ایک نسبت ہوتی ہے، نسبت کا بھی وجود ہے۔ اب کیسا وجود ہے؟ تو نسبت کا واقعی وجود ہے، نسبت نفس الامر میں موجود ہے، نسبت واقع میں ثابت ہے۔ جس طریقے سے کہ موضوع محمول واقع میں ثابت ہے، اسی طریقے سے نسبت بھی واقع میں ثابت ہے۔ تو نسبت کا واقعی وجود ہے، فرضی وجود نہیں، واقعی وجود ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ نسبت کا واقعی وجود ہے۔ اب ایک بات اور سنیے، اس بات کو سمجھ کر کے ایک کنارے رکھیے کہ نسبت کا ایک واقعی وجود ہے۔ ہاں، جس طریقے سے نسبت کا واقعی وجود ہے، ایسے ہی تصور و تعقل کے وقت ذہن میں بھی نسبت کا وجود، وہ نسبت جو واقع میں ہے، جب آپ نے اس نسبت کا تصور کیا، جب آپ نے اس نسبت کا تصور کیا، تو اب اس نسبت کا وجود آپ کے ذہن میں ہوا۔ لیکن ذہن میں اس نسبت کے وجود ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقع سے اس کا وجود ختم ہو گیا، بلکہ واقع میں نسبت کا جو وجود ہے وہ ہے۔ اب جب آپ نے اس نسبت کا تصور کیا تو اس کی فوٹو کاپی، اس کا زیراکس آپ کے ذہن میں بھی حاصل ہوا۔ تو تصور کے وقت نسبت کا وجود آپ کے ذہن میں حاصل ہوا،
اس کا مطلب یہ کہ نسبت کا جس طریقے سے واقعی میں اپنا ایک وجود ہے، ایسے ہی اسے ہم وجود واقعی، وجود نفس الامری کہتے ہیں. اسی طریقے سے تصور کے وقت نسبت کا وجود ذہن میں، یہ وجود ذہنی ہے. تو نسبت کا ایک واقعی وجود ہے، ایک ذہنی وجود ہے. ذہن میں کب وجود ہوگا؟ تصور کے وقت. تو نسبت کا ایک واقعی وجود اور ایک ذہنی وجود. اب یہ نسبت جو آپ کے ذہن میں موجود ہوئی، اس نسبت کی لفظ کے ذریعے سے آپ تعبیر کریں، لفظ کے ذریعے سے بیان کریں، کسی کو سمجھانا چاہیں تو تلفظ کے وقت نسبت کا لفظ میں وجود ہوگا. مثلا ہمارا قول الانسان هو حیوان، تو نسبت حیوان الی الانسان کا ایک واقعی وجود ہے، نفس الامر میں وجود ہے، جس کو میں بیان کر چکا. اور جب ہم نے تصور کیا تو ذہن میں اس کا وجود، اور جب ہم نے تلفظ کیا تو لفظ میں وجود. تو آپ پر یہ بات واضح ہوئی ہوگی کہ جس طریقے سے موضوع کا وجود واقعی ہے، وجود ذہنی ہے، وجود لفظی ہے، یعنی جس طریقے سے موضوع واقع میں موجود ہے، ذہن میں موجود، لفظ میں موجود، ٹھیک اسی طریقے سے نسبت بھی واقع میں موجود، ذہن میں موجود، لفظ میں موجود. اور جب یہ بات آپ کے سمجھ میں آئی کہ نسبت کا وجود واقعی ہے، نسبت واقع میں ثابت ہے، نسبت نفس الامر میں ثابت ہے، نسبت کا نفس الامر میں وجود دے واقعی ہے، جب ایسا ہے کوئی بھی چیز جو نفس الامر میں موجود ہے، کھلی ہوئی بات ہے کہ وہ چیز نفس الامر میں کسی صفت، کسی کیفیت، کسی حالت سے ضرور متصف، متکیف ضرور ہوگی. جو بھی چیز نفس الامر میں موجود ہے وہ کسی نہ کسی صفت سے متصف، کسی نہ کسی حالت سے متصف، کسی نہ کسی کیفیت سے متکیف ضرور ہوگی. تو جو بھی واقعی چیز ہے وہ نفس الامر میں کسی نہ کسی کیفیت سے ضرور متکیف ہوتی. اور نسبت کا بھی نفس الامر میں وجود ہے، نسبت بھی ایک واقعی چیز ہے، نسبت بھی ایک واقعی چیز ہے، نسبت بھی نفس الامر میں ثابت ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ نسبت کی نفس الامر میں کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی، نسبت کی نفس الامر میں کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی، چاہے ضرورت کی کیفیت ہو، چاہے لا ضرورت کی کیفیت ہو، چاہے دوام کی کیفیت ہو، چاہے لا دوام کی کیفیت ہو، چاہے امکان کی کیفیت ہو، چاہے امتناع کی کیفیت ہو. بہرحال نسبت کی، اور نسبت جو بول رہا ہوں میری مراد عام ہے، یہ نسبت ایجابی ہو یا سلبی ہو. تو جب نسبت کا واقعی وجود ہے، نسبت ایک نفس الامری چیز ہے، ایک واقعی چیز ہے، تو واقع میں کسی نہ کسی کیفیت سے یہ ضرور متکیف ہوگی، کسی نہ کسی صفت سے ضرور متصف ہوگی، چاہے اعتبار کرنے والا اس کیفیت کا اعتبار کرے یا نہ کرے، بیان کرنے والا اس کیفیت کو بیان کرے یا نہ کرے.
نسبت کی نفس الامر میں کسی کیفیت کا ہونا بالکل ہی ضروری ہے۔ یہ کسی بیان کرنے والے کے بیان پر، کسی تصور کرنے والے کے تصور پر، کسی فرض کرنے والے کے فرض کرنے پر، کسی معتبر کے اعتبار پر یہ کیفیت موقوف نہیں ہے۔ تو بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ نسبت کی کیفیت واقعیہ ہے، نسبت کی کیفیت واقعیہ ہے۔ تو اب سماعت فرمائیں، نسبت کی وہ کیفیت جو واقع میں ہے، نسبت کی وہ کیفیت جو نفس الامر میں ہے، نسبت نفس الامر میں جس کیفیت سے متکیف ہے، نسبت نفس الامر میں جس صفت سے متصف ہے، اس کیفیت واقعیہ کا نام مناطقہ مادہ قضیہ رکھتے ہیں۔ تو مادہ قضیہ تو آپ نے سمجھ لیا، اب اسی کے ساتھ جہت کو بھی سنیے۔ جہت قضیہ، نسبت کی نفس الامر میں کوئی کیفیت ہے، کوئی نہ کوئی کیفیت ہے۔ اب آپ کے ذہن نے، عقل نے اس کیفیت کا تصور کیا، تو آپ کے عقل میں مثال کے طور پر ایک نسبت کی کیفیت حاصل ہوئی۔ ذرا رک کر کے ایک مثال میں رکھوں۔ ہمارا قول کل انسان حیوان، ہمارے اس قول میں نسبت حیوان الی الانسان یہ نسبت حکمیہ ہے۔ اس نسبت کی نفس الامر میں ایک کیفیت ہے، واقع میں کیفیت ہے۔ کیا کیفیت ہے یہ نسبت حیوان کا انسان سے جدا ہونا محال ہے۔ نسبت حیوان انسان کے لیے ضروری ہے، جدا نہیں ہو سکتی۔ یہ نفس الامر میں نسبت حیوان الی الانسان کی کیفیت ہے۔ اب آپ نے نسبت کی نفس الامر میں کیفیت ہے، نسبت کی کیفیت کا تصور کیا، تو اس کیفیت کی صورت آپ کے ذہن میں آئی۔ اس وقت کیفیت کا وجود عقلی اور وجود ذہنی ہوا، یعنی کیفیت حاصل ہوئی آپ کے ذہن میں۔ تو نسبت کی کیفیت کا جب آپ نے تصور کیا تو ظاہر سی بات ہے نسبت کی کیفیت آپ کے عقل میں حاصل ہوئی۔ یہ صورت حاصلہ فی عقل کا کیا اس صورت ذہنیہ، اب شارٹ میں بول رہا ہوں، صورت ذہنیہ اس کی تشریح ہو چکی، کیا اس صورت ذہنیہ کے لیے، اس صورت ذہنیہ کے لیے، نسبت کی اس صورت ذہنیہ کے لیے نسبت واقعیہ کے مطابق ہونا ضروری ہے؟ ظاہر سی بات ہے ضروری نہیں ہے۔ نسبت ذہنیہ نسبت واقعیہ کے مطابق بھی ہو سکتی اور نہیں بھی ہو سکتی۔ مثلا نسبت حیوان الی الانسان کی واقع میں کیفیت ضرورت کی ہے، اور آپ کی عقل نے بھی یہی حکم لگایا کہ یہ ضرورت کی ہے، تو اس وقت نسبت کی کیفیت کی صورت ذہنیہ صورت واقعیہ کے مطابق ہے۔ تو صورت ذہنیہ، نسبت کی صورت ذہنیہ یعنی نسبت کی کیفیت کی صورت ذہنیہ کیفیت واقعیہ کے مطابق ہوئی۔ اور اگر آپ کے عقل نے حکم لگایا
کہ اس نسبت کی کیفیت لا ضرورت کی ہے۔ کون سی نسبت؟ نسبت حیوان الی الانسان کی کیفیت نفس الامر میں لا ضرورت کی ہے۔ ایسا حکم سنایا آپ کی عقل نے، آپ کے ذہن نے اگر ایسا حکم سنایا تو کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ صورت ذہنیہ صورت واقعیہ کے مطابق نہیں ہے۔ تو میں گفتگو یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے، نسبت کی کیفیت کا جب آپ نے تصور کیا تو اس وقت کیفیت کی صورت، نسبت کی کیفیت کی صورت آپ کے ذہن میں حاصل ہوئی، یعنی آپ کے ذہن اور آپ کی عقل نے حکم لگایا کہ نسبت کی نفس الامر میں فلاں کیفیت ہے، تو عقل کا حکم لگانا کہ نسبت کی نفس الامر میں فلاں کیفیت ہے، یہ جہت قضیہ معقولہ ہے، کیونکہ یہ بتا رہا ہے یہ دال ہے اس بات پر کہ نسبت کی فلاں کیفیت نفس الامر میں ہے، تو یہ جہت قضیہ معقولہ ہے۔ اب نسبت کی آگے میں بڑھتا ہوں۔ نسبت کی کیفیت جو آپ کے عقل میں حاصل ہے، عقل نے جس کیفیت کا حکم لگایا، نسبت کی جس کیفیت کا عقل نے حکم لگایا، اس کیفیت کا آپ نے تلفظ کیا، اس کی تعبیر کی، اس کیفیت کو کسی لفظ مثلاً ضرورت یا لا ضرورت کے لفظ سے بیان کیا، تو اب اس وقت اس کیفیت کا وجود لفظ میں ہوا۔ مثلاً آپ نے کہا کل انسان حیوان بالضرورت، تو یہ بالضرورت دال ہے کہ نسبت کی نفس الامر میں فلاں کیفیت ہے، یعنی کیفیت واقعیہ پر دال ہے۔ تو بالضرورت ہمارے اس قول میں کل انسان حیوان بالضرورہ میں بالضرورہ جہت قضیہ ملفوظہ ہے۔ تو اب تک آپ نے سماعت فرمایا کہ ہر قضیہ میں ایک نسبت کا ہونا ضروری ہے، اس نسبت کی نفس الامر میں کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوتی ہے۔ تو نسبت کی نفس الامر میں جو کیفیت ہے، کیفیت واقعیہ ہے، مناطقہ اس کیفیت واقعیہ کو مادہ قضیہ کہتے ہیں، اور کیفیت واقعیہ کی طرف رہنمائی کرنے والے حکم عقل یا لفظ عقل کو جہت قضیہ یعنی جہت قضیہ معقولہ یا جہت قضیہ ملفوظہ کہتے ہیں۔ اتنی سی بات آپ کے سامنے آئی۔ اتنی سی بات اگر آپ سمجھ چکے تو اب آپ موجہہ میں داخل ہو سکتے ہیں کہ دیکھیے، قضیہ جہت کے بیان اور ترک کے اعتبار سے دو قسم پر ہے۔ قضیہ میں اگر جہت کی تصریح کر دی گئی ہے، جہت کو بیان کر دیا گیا، تو وہ قضیہ موجہہ ہے۔ مثلاً ہمارا قول کل انسان حیوان بالضرورت، یہاں جہت کی تصریح ہے، جہت کو بیان کر دیا گیا، تو یہ قضیہ موجہہ ہے۔ تو اگر جہت کی تصریح ہے تو قضیہ موجہہ ہے، اور جہت کی تصریح نہیں ہے تو قضیہ مطلقہ ہے۔ مثلاً ہمارا قول کل انسان حیوان، یہاں جہت کی تصریح نہیں ہے تو اسے قضیہ مطلقہ کہیں گے۔ تو قضیہ موجہہ وہ قضیہ ہے جس میں جہت کی تصریح ہو، جس میں جہت کو بیان کیا گیا ہو، اور مطلقہ جس میں جہت کو بیان نہ کیا گیا ہو۔ واضح رہے کہ قضیہ موجہہ کی دو قسم ہیں، بسیطہ
اور مرکبہ وہ قضیہ موجہہ جس کا معنی صرف ایجاب یا صرف سلب ہو وہ بسیطہ ہے، جیسے وہی مثال جو گزر چکی، اور جس کا معنی ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب ہو وہ مرکبہ ہے۔ بسیطہ کی اس کتاب میں 8 قسمیں بیان کی گئی، وہ تفصیل آ رہی ہے، اور مرکبہ کی تفصیل مزید آگے آئے گی۔ تو موجہ کی تعریف آپ نے سماعت فرمایا، مطلقہ کی تعریف آپ نے سماعت فرمایا، مادہ قضیہ کو آپ نے سمجھا، جہت قضیہ کو آپ نے سمجھا۔ اتنی سی بات سمجھنے کے بعد میرے خیال سے آپ کو موجہ ایک حد تک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کو اس سلسلے میں موجہ کے بارے میں مزید تفصیل چاہیے، یعنی میری زبان سے مزید تفصیل سماعت فرمانا چاہتے ہیں، تو گزارش ہے کہ قطبی تحقیقات درس نمبر 19 موجہ بسیطہ کی ریکارڈنگ آپ سماعت فرمائیں، وہاں آپ کو موجہ اور موجہ بسیطہ کے بارے میں اس سے زیادہ تفصیل ملے گی۔ اس وجہ سے میں مزید تفصیل میں جائے ہوئے مت شرح کی عبارت کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ قوله بکیفیت النسبہ، مصنف کا قول بکیفیت النسبہ، یعنی کبھی قضیے میں نسبت کی کیفیت کی تصریح کی جاتی ہے تو وہ قضیہ موجہ ہے۔ نسبت کون سی نسبت؟ تو شارح کہتے ہیں نسبت معمول الی الموضوع کی کیفیت کی قضیہ میں کبھی تصریح کی جاتی ہے، یعنی بیان کر دیا جاتا ہے، نسبت کی کیفیت بیان کر دی جاتی ہے۔ یہ نسبت جس کی کیفیت بیان کی جاتی ہے یہ نسبت خواہ ایجابیہ ہو، جیسے کل انسان حیوان بالضرورہ لا شمل الانسان بحجر بالضرورہ، نسبت چاہے ایجابیہ ہو چاہے سلبیہ ہو۔ یقینی طور پر جو کچھ شرح میں آ رہا ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ یقینی طور پر یہ نسبت ایجابی ہو کہ سلبی، نفس الامر واقع میں کسی کیفیت، مثلا ضرورت کی کیفیت یا دوام کی کیفیت یا امکان کی کیفیت یا امتناع کی کیفیت، پھر سے سنیے، یقینی طور پر یہ نسبت نفس الامر اور واقع میں کسی نہ کسی کیفیت، مثلا ضرورت یا دوام یا امکان یا امتناع وغیرہ سے متکیف ہوگی۔ فتلک الکیفیت الواقعہ فی نفس الامر تسمى مادة وتلك الکیفیت الواقعہ فی نفس الامر تسمى مادة القضیہ۔ تو شارح کہتے ہیں نسبت کی وہ کیفیت جو نفس الامر میں ہے اس کیفیت کو مادہ قضیہ کہا جاتا ہے، میں بیان کر چکا۔ ثم قد يصرح في القضیہ بأن تلك النسبة متکیف فی نفس الامر بکیفیت کذا، تو قضیہ میں کبھی تصریح کر دی جاتی ہے کہ وہ نسبت نفس الامر میں فلاں کیفیت سے متکیف ہے، تو اس وقت قضیہ کا نام موجہ رکھا جاتا ہے۔ کس وقت؟ جس وقت نسبت کی کیفیت کی قضیہ میں تصریح ہے، جس وقت قضیہ میں نسبت کی کیفیت بیان کر دی گئی، مثلا بالضرورت کے ذریعے سے یا لا بالضرورہ کے ذریعے سے یا بالدوام یا بالامکان وغیرہ کے ذریعے سے۔ وقد لا يصرح بذلك فتسمى القضیہ مطلقا، اور کبھی نسبت کی کیفیت کی
تصریح قضیہ میں نہیں کی جاتی ہے، کیفیت کے بیان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اس وقت قضیہ کو مطلقہ کہا جاتا ہے۔ واللفظ الدال علیہا فی القضیۃ الملفوظہ، قضیہ ملفوظہ میں نسبت کی کیفیت واقعیہ پر دلالت کرنے والے لفظ اور نسبت کی کیفیت واقعیہ پر دلالت کرنے والے لفظ اور قضیہ معقولہ میں نسبت کی کیفیت واقعیہ پر دلالت کرنے والی صورت عقلیہ کو جہت قضیہ کہا جاتا، میں سمجھا چکا۔ فَإِن طَابَقَتِ الْجِهَةُ الْمَادَّةَ، تو اگر یعنی یہاں سے گفتگو یہ کہ موجہہ صادقہ بھی ہوتا ہے، کاذبہ بھی ہوتا ہے، یعنی جہت قضیہ مادہ قضیہ کے مطابق ہے تو موجہہ صادقہ ہے، جیسے کل انسان حیوان بالضرورہ، اور اگر جہت قضیہ مادہ قضیہ کے مطابق نہیں ہے تو قضیہ کاذبہ ہے، جیسے کل انسان حیوان لا بالضرورہ۔ تو اگر جہت قضیہ مادہ قضیہ کے مطابق ہے تو یہ قضیہ صادقہ ہے، جیسے ہمارا قول الانسان حیوان بالضرورت، ورنہ یہ کاذبہ ہے، جیسے ہمارا قول کل انسان حجر بالضرورت۔ فإن كان الحكم فيها بضرورة النسبة قد يكون الحكم قوله فإن كان الحكم فيها بضرورة النسبة، شارح کہتے ہیں مصنف کا قول، اگر حکم قضیہ میں ضرورت نسبت کا ہے ضرورت نسبت ثبوتیہ ہو یا سلبیہ، اے نسبت محمول، یعنی نسبت محمول کی نسبت ایجابیہ ہو یا سلبیہ، نسبت محمول الی الموضوع، بہرحال تو اگر قضیہ میں حکم ضرورت نسبت کا ہے، ضرورت نسبت کا ضروری ہونا، دوام نسبت کا دائمی ہونا، ضرورت یعنی ضرورت نسبت کا ممتنع الانفکاک ہونا، یعنی نسبت کا جدا ہونا محال ہے، تو یہ ضرورت نسبت کا مفہوم ہے۔ اب ضرورت نسبت یعنی نسبت محمول کا ذات موضوع سے جدا ہونا محال ہے، یہ معنی ہے ضرورت نسبت کا۔ اور دوسری چیز ہے دوام نسبت، یعنی نسبت محمول موضوع سے کبھی جدا نہ ہو، بلفظ دیگر نسبت محمول ذات موضوع کے لیے دائمی ہے۔ تو دو لفظ آپ نے سماعت فرمایا، ضرورت نسبت اور دوام نسبت۔ ضرورت نسبت کا مطلب نسبت محمول کا ذات موضوع سے جدا ہونا محال ہے، شارٹ لفظ میں نسبت ضروری ہے۔ دوام نسبت محمول ذات موضوع سے کبھی جدا نہ ہو، یہ دوام نسبت ہے، یعنی نسبت محمول ذات موضوع کے لیے دائمی ہے۔ اب رہی ضرورت اور دوام، مگر ایک بات اس سے پہلے کہ نسبت محمول ذات موضوع کے لیے ضروری ہے، نسبت محمول کا ذات موضوع سے جدا ہونا نسبت محمول
محمول کا ذات موضوع سے جدا ہونا ممتنع اور محال ہے، تو یہ نسبت جس کا جدا ہونا محال ہے، نسبت محمول جو ذات موضوع کے لیے ضروری ہے، تو دیکھنی پڑے گی یہ نسبت جو ضروری ہے ذات موضوع کے وجود کے پورے زمانے میں، ذات موضوع کے لیے مطلقاً، یعنی جب تک ذات موضوع موجود ہے اس پورے زمانے میں نسبت محمول ذات موضوع کے لیے ضروری ہے، اس پورے زمانے میں نسبت محمول کا ذات موضوع سے جدا ہونا محال ہے۔ آیا یہ نسبت ذات موضوع کے لیے ضروری ہے، یعنی نسبت کا ذات موضوع سے جدا ہونا محال ہے اس زمانے میں جس زمانے میں کہ ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہو، یعنی اتصاف کے زمانے میں، ذات کے پورے زمانے میں نہیں، اتصاف کے زمانے میں، یعنی اس زمانے میں جس زمانے میں ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہے اس زمانے میں نسبت ضروری ہے، یا نسبت ضروری ہے کسی معین وقت میں، یا نسبت ضروری ہے کسی بھی وقت میں۔ اب ضرورت نسبت ضروری ہے، ضرورت نسبت کا مفہوم بتا چکا، نسبت ضروری، تو اب نسبت ضروری ہے ذات موضوع کے لیے مطلقاً کی تفسیر کیا، یا وصف موضوع سے متصف ہونے کے زمانے میں، یا وقت معین میں، یا کسی بھی وقت میں۔ تو اگر نسبت ضروری مانی گئی ہے ذات موضوع کے لیے مطلقاً تو یعنی نسبت محمول کا ذات موضوع سے جدا ہونا محال ہے مطلقاً، یعنی جب تک ذات موضوع موجود ہو، یعنی ذات موضوع کے پورے زمانے میں، تو اسے ضرورت ذاتیہ کہتے ہیں۔ اور اگر نسبت محمول ذات موضوع کے لیے ضروری ہے صرف اس زمانے میں جس زمانے میں ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہو، تو اسے ضرورت وصفیہ کہتے ہیں۔ تو ضرورت ذاتیہ اور ضرورت وصفیہ کو آپ نے سماعت فرمایا، ٹھیک اسی طریقے سے دوام ذاتی اور دوام وصفی ہے۔ نسبت ذات موضوع کے لیے دائمی ہے، نسبت ذات موضوع کے لیے دائمی ہے مطلقاً، یعنی ذات موضوع کے وجود کے پورے زمانے میں، تو یہ ہے دوام ذاتی۔ اور اگر نسبت دائمی ہے ذات موضوع کے لیے اس زمانے میں، صرف اس زمانے میں جس زمانے میں ذات موضوع دائمی ہے، صرف اس زمانے میں ذات موضوع کے لیے جس زمانے میں ذات موضوع وصف عنوانی سے متصف ہے، تو یہ ہے دوام وصفی۔ تو 4 الفاظ آپ کے سامنے گزرے: ضرورت ذاتی، ضرورت وصفی، دوام ذاتی، دوام وصفی، چاروں کا مفہوم آپ نے سماعت فرمایا۔ اب پہلے میں اس بات کو واضح کروں کہ دیکھیے، جہاں نسبت ضروری ہوگی وہاں نسبت دائمی بھی ہوگی، مگر جہاں نسبت دائمی ہو وہاں ضروری ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب ضرورت نسبت جہاں متحقق ہوگی وہاں دوام نسبت ضرور متحقق ہوگی۔ کیوں؟ ضرورت نسبت کا مطلب یہ ہے کہ نسبت کا جدا ہونا محال ہے ذات موضوع سے۔ ظاہر سی بات ہے، نسبت کا جدا ہونا محال، تو وہ نسبت ذات موضوع کے لیے دائمی ہوگی۔ تو جہاں ضرورت نسبت متحقق ہوگی، جہاں ضرورت نسبت متحقق
متحقق ہوگی وہاں دوا میں نسبت بھی متحقق ہوگی، مگر جہاں دوا میں نسبت متحقق ہو وہاں ضرورت نسبت کا تحقق ضروری نہیں، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نسبت دائمی ہو ذات کے لیے مگر اس کا جدا ہونا ذات موضوع سے ممکن ہو، تو دوا میں نسبت پائی جا سکتی ہے ضرورت نسبت کے بغیر۔ اس بیان سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ضرورت اخص سے مطلق ہے اور دوام عام میں مطلق ہے، یعنی جہاں ضرورت نسبت متحقق ہوگی وہاں دوا میں نسبت بھی متحقق ہوگی، اور مگر جہاں دوا میں نسبت متحقق ہو وہاں ضرورت نسبت کا تحقق ضروری نہیں ہے۔ اب اتنی سی بات سماعت فرمانے کے بعد قضیہ میں اگر ضرورت ذاتیہ کا حکم ہے، ضرورت ذاتیہ کا مفہوم میں بتا چکا کہ نسبت ممتنع الانفکاک مانی گئی ذات موضوع کے لیے مطلقاً، یعنی جب تک ذات موضوع موجود ہو یہ ضرورت ذاتیہ ہے۔ تو قضیہ میں اگر ضرورت ذاتیہ کا حکم ہے، ضرورت ذاتیہ مانی گئی تو یہ ضروریہ مطلقہ اس کا نام رکھتے ہیں، اور اگر ضرورت وصفیہ کا حکم ہے، ضرورت وصفیہ سمجھا چکا، اگر ضرورت وصفیہ کا قضیہ میں حکم ہے تو اس وقت قضیہ کو مشروطہ عامہ کہا جاتا ہے، اور اگر وقت معین میں نسبت ضروری مانی گئی تو اسے وقتیہ مطلقہ کہا جاتا ہے، اور وقت غیر معین میں اگر نسبت ضروری ہے ذات موضوع کے لیے تو اسے منتشرہ مطلقہ کہا جاتا ہے۔ لگے ہاتھ نسبت اگر ذات کے لیے ذات کے پورے زمانے میں دائمی ہے تو یہ دوا میں ذاتی ہے، تو اس کو ایسا بول سکتے ہیں کہ قضیہ میں اگر دوا میں ذاتی کا حکم ہے تو وہ دائمہ مطلقہ ہے، اور اگر قضیہ میں دوا میں وصفی کا حکم ہے تو وہ عرفیہ عامہ ہے، اور اگر قضیہ میں نسبت کے تحقق بالفعل فعلیت نسبت کا حکم ہے، یعنی یہ نسبت تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے میں متحقق ہے اس کا حکم ہے تو وہ مطلقہ عامہ ہے، اور اگر نسبت کے جانب مخالف کو غیر ضروری مانا گیا تو ممکنہ عامہ ہے۔ یہ 8 قسمیں بسیطہ کی آپ کے سامنے رہی۔ ضروریہ مطلقہ، مشروطہ عامہ، وقتیہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ، دائمہ مطلقہ، عرفیہ عامہ، مطلقہ عامہ، ممکنہ عامہ، یہ 8 بسائط ہیں، اور 8 کی تعریف آپ کے سامنے گزر چکی۔ اب ہم شرح کی عبارت کو دیکھتے ہیں، ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جو باتیں آپ کے سامنے ابھی بیان کی گئی۔ فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا بِضَرُورَةِ النِّسْبَةِ، تو اگر حکم قضیہ میں ضرورت نسبت کا ہے، ضرورت نسبت کا ہے الی آخری۔ قد يكون الحكم في القضية الموجهة بأن النسبة الثبوتية أو السلبية ضرورية۔ قضیہ موجہہ میں کبھی حکم اس بات کا ہوا کرتا ہے کہ نسبت ثبوتیہ یا سلبیہ ضروری ہے، ذات موضوع کے لیے ضروری ہے، یعنی ممتنعۃ الانفکاک ہے، یعنی اس نسبت کا ذات موضوع سے جدا ہونا محال ہے۔ تو قضیہ موجہہ میں کبھی حکم اس بات کا ہوتا ہے کہ نسبت ذات موضوع کے لیے ضروری ہے، یعنی نسبت کا ذات موضوع سے جدا ہونا محال ہے۔
اب ضرورت نسبت چار طرق میں سے کسی ایک طریقے پر ہوگی، ضرورت نسبت چار طرق میں سے کسی ایک طریقے پر ہوگی جس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھا۔ وجہ اول یہ ہے کہ یہ نسبت ضروری ہے، یہ نسبت ضروری ہے، یعنی نسبت محمول ذات موضوع کے لیے ضروری ہے، یعنی ممتنعۃ الانفکاک ہے جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو، جیسے کل انسان حیوان بالضرورہ۔ یہاں نسبت حیوان ذات انسان کے لیے ضروری مانی گئی، ذات انسان کے وجود کے پورے زمانے میں یہاں یہ مانا گیا کہ نسبت حیوانیت کا ذات انسان سے مطلقاً، یعنی ذات کے وجود کے پورے زمانے میں جدا ہونا محال ہے۔ ولا شيء من الحجر بإنسان بالضرورہ۔ تو اگر ایسا ہے کہ نسبت ضروری ہے ذات موضوع کے لیے جب تک کہ ذات موضوع موجود ہے، تو اس وقت قضیہ کو ضروریہ مطلقہ کہا جاتا ہے، جس کو میں بیان کیا۔ کیوں؟ لاشتمالها على الضرورہ۔ اس قضیہ کو ضروریہ مطلقہ کیوں کہا جاتا؟ مثلاً کل انسان حیوان بالضرورہ ضروریہ مطلقہ ہے، اسے ضروریہ مطلقہ کیوں کہا جاتا؟ اس لیے کہ یہ قضیہ ضرورت پر مشتمل ہے، اس لیے ضروریہ کہا جاتا۔ مطلقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ضرورت ضروریہ مطلقہ میں وصف عنوانی یا وقت معین یا غیر معین کی قید سے مقید نہیں ہے، اس وجہ سے اس قضیہ کو ضروریہ مطلقہ کہا جاتا ہے، اس کا نام ضروریہ مطلقہ رکھا جاتا ہے۔ وجہ ثانی یہ ہے کہ نسبت محمول ذات موضوع کے لیے ضروری ہے۔ کب؟ ما دام الوصف العنوانی ثابتاً، اس زمانے میں جس زمانے میں کہ وصف عنوانی ذات موضوع کے لیے ثابت ہو، جیسے کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورت ما دام کاتباً۔ یہاں حرکت اصابع کی نسبت ذات کاتب کے لیے ضروری مانی گئی، یہاں یہ مانا گیا کہ حرکت اصابع کا ذات کاتب سے جدا ہونا محال ہے۔ کب؟ اس زمانے میں جس زمانے میں کہ وصف عنوانی یعنی کتابت ذات موضوع ذات کاتب کے لیے ثابت ہو۔ بلفظ دیگر، اس قضیہ میں اس بات کا حکم ہے کہ حرکت اصابع کا ذات کاتب سے جدا ہونا محال ہے اس زمانے میں جس زمانے میں کہ ذات کاتب ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہو، یعنی ذات موضوع کے لیے وصف موضوع کتابت ثابت ہے، اس زمانے میں نسبت کا ذات موضوع سے جدا ہونا محال ہے۔ جیسے ہمارا یہ قول لا شیء منہ بساکن الاصابع بالضرورت ما دام کاتبا وتسمى حينئذ مشروطہ عامہ۔ اس وقت جبکہ دوام ضرورت وصفیہ کا حکم قضیہ میں ہو، اس وقت قضیہ کا نام مشروطہ عامہ رکھا جاتا ہے لاشتراط الضرورت بالوصف العنوانی، ضرورت کے وصف عنوانی سے مشروط ہونے کی وجہ سے اس کا نام مشروطہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ضرورت وصف عنوانی کی شرط سے مشروط ہے، اور یہ قضیہ مشروطہ خاصہ سے عام ہے، اس لیے اس کا نام مشروطہ عامہ رکھا جاتا ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل آئے گی۔